یہ ملاحم کیوں ہوں گے؟ اب اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں پر۔ میں نے یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی، وہ جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لیں، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی اور پڑھیں اسے۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں۔ تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحیثیت مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آئے۔ اسے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، ایک درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے اکھیڑ۔ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے، اور وہ قوم یہود ہے۔ ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے۔ انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم لیا۔ حالانکہ بار ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا لیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے۔ بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں ہے، لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لے آئیں گے، وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آ سکتا۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی ہے۔ وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے۔ وی آر دی، قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں۔ کہ عذاب آئے، نبوکڈنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا۔ تو عذاب آئے، یہ عذاب تو، لیکن قوم ختم نہیں ہوئی۔ وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا، اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں کی، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کے۔ پورا یورپ اس وقت آیا تھا، یہ
جو کروسیڈ نا 250 برس تک وہ جاری رہے, ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دس سٹیز. یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس کے اندر ان کا اثار ہے, اور شام کا علاقہ ساحلی. پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا, اس سے کئی گنا بڑا آیا تاتاریوں کے ہاتھوں. کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا. جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن, ہم پر آئے انگریز آئے, کہیں ولندیزی آئے, کہیں ڈچ آئے, کہیں ہسپانوی آئے, کہیں اطالوی آئے, کہیں اسپینیئرز آئے, اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگین آیا کہ نہیں آیا. دی کولونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں.